الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اس پورے کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اس تنہ تنہا ایک اللہ نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور یہ تمام مخلوقات اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. اس پوری کائنات کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے، اور اس کائنات پر کنٹرول بھی ایک اللہ ہی کا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. مخلوق بھی سب اسی کی پیدا کرتا ہے، اور اس مخلوق پر بھی اسی کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی. جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا. اللہ کے سوا کوئی مخلوق کچھ چاہے گی تو اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کہ دنیا کے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو، ان کی زندگی دنیا کی بھی بن جائے، سلامتی والی، امن و امان والی، عزت والی زندگی انہیں مل جائے، اور موت کے بعد کی جو ابدی زندگی، حقیقی زندگی ہے، جہاں ہر انسان کو مر کر جانا ہے، اور مر کر وہاں جب جائے گا تو پھر وہاں ہمیشہ رہنا ہے. اصل زندگی کی وہی ہے. دنیا جینے کے لیے نہیں پہ اللہ نے بنائی. دنیا کو تو اللہ نے بندوں کی ایک گزرگاہ بنائی ہے کہ انہیں کچھ دن اس دنیا میں رہنا ہے اور پھر اس دنیا کو چھوڑنا ہے. ہر انسان مرنے کے لیے آیا ہے، جینے کے لیے نہیں آیا. یہ دھوکہ انسان کو ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں دنیا میں جینے کے لیے آیا ہوں. نہیں، مرنے کے لیے آیا ہے. اور ہر انسان کا ہر وقت رخ جو ہے موت کی طرف ہے. ہاں، ہر آدمی موت کی طرف جا رہا ہے.
اور جب مرنے کے لیے آیا ہے تو مرنے کی تیاری کرنی چاہیے. یہ نادانی کی بات ہے کہ آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور اس کی تیاری نہ کرے آدمی. یہ نادانی کی بات ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو متنبع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. آج انسان زندہ ہے، کل اس کی موت آ گئی، تو کل کے لیے تیاری کرنے کے معنی کیا ہے کہ موت کے لیے کیا تیاری کی ہے. ہاں، یہ دنیا کے تمام انسانوں کا اتفاق متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا میں جو آئے گا اسے ایک دن مرنا ہے. ان کو کہو اندر آؤ، یہ پیچھے والوں کو کہو اندر سے بہت جگہ ہے. پیچھے جگہ نہیں آ رہی، مجھے آواز نہیں آ رہی. پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ قریب. دنیا کے کاموں کے لیے تو سب سے آگے بیٹھتے ہو. یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے کہ دین کے باتوں میں سب سے پیچھے رہنے کا؟ اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کے سابقو، آگے بڑھو، سارے دوڑو اللہ کے دین کی طرف. اور ہمارا حال یہ گھر چھوڑ کے آئے اجتماع میں اور سب سے پیچھے بیٹھ رہے ہیں. بہت ناسمجھی کی بات ہے یہ. جو دور بیٹھے قریب آ جاؤ، قریب آواز آ رہی ہے آ جائے گی. تو میرے بھائی، میرا عزیز بزرگوں، اللہ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو متنبع کر رہا ہے کہ ذرا سوچو کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. دنیا کے جتنے انسان ہیں یہ سب انسانوں کی متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن مرنا ہے. اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جو مر کر جائے گا دنیا یہیں چھوڑ کے جائے گا. کوئی آدمی دنیا اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ دنیا کا انسان جو کچھ کر کے دنیا میں گیا ہے وہ ساتھ لے کر جائے گا. ہر آدمی اپنے اعمال کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اچھے ہوں یا برے اعمال ہوں. اور جب ساتھ لے کے اعمال جائے گا تو اسے اپنے اعمال کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا. ہم موت سے غافل ہیں. ہاں، موت ہم سے غافل نہیں ہے. موت جب آئے گی تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیر نہیں لگے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جس آدمی کی موت آ جائے گی پھر اسے مہلت نہیں ملے گی. یہ انسان مہلت مانگے گا. اللہ قرآن میں اس بات کی خبر دے رہا ہے. ہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون.
خطاب ایمان والوں سے ہے، کافروں سے نہیں ہے، ہم سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، تمہیں تمہارے آل اولاد اور تمہارا مال اور مال کی کمائی کی اور آل اولاد کی محبت اللہ کی اطاعت سے تمہیں نہ روک دے۔ ہاں، آدمی بال بچوں کے معاملے میں پھنس کر اللہ کو بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے۔ ہاں، اور دنیا پٹوڑنے اور جمع کرنے کے چکر میں میرے دوستو اپنی موت کو بھول جاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کا بندہ ہونا بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، دیکھو تمہارے مال کے چکر اور اولاد کی محبت یہ تمہیں اللہ کی اطاعت سے نہ روکتے، غافل نہ کرتے۔ اور جس آدمی کو اس کی آل اولاد کے چکر میں اور دنیا کمانے کے چکر میں اگر اسے اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیا، یہ تو بہت نقصان اٹھانے والا ہے۔ ہاں، ہم لوگ اپنی موت اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اس لیے آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو کبھی موت کی تذکرہ نہیں کرتے۔ دنیا بھر کی باتوں کے چکر میں آدمی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے مالدار ان کا وقت لگتا ہے کلبوں میں، یہ کلبوں بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور وہاں اپنی زندگی کے تمام اوقات کو برباد کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس امت کے بیپاری اور تاجر یہ ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، ان کا فارغ وقت وہاں برباد ہوتا ہے، اور اس کے مزدور اور کسان یہ اپنے چوپالوں میں اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اگر مسلمان یہ وقت جو ان جگہوں پر گزار رہا ہے اور برباد کر رہا ہے، اگر اس وقت کو مسجد کو دے دے تو یہ زندگی اس کی بن جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں دکانیں ہوٹلیں کھلتی جا رہی ہیں زیادہ، پہلے کوئی ہوٹل نہیں تھے، اب ہوٹل ہی ہوٹل ہیں، اور ہوٹل بھی کہاں پادر کے وہاں پہلے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہوٹل آئے گی۔ ہاں، اور آپ لوگ اپنے حساب کتاب سوچو کہ ہم اپنے اوقات کہاں لگاتے ہیں۔ مسجد میں تعلیم کے لیے وقت نہیں ہے، اور ہوٹلوں میں بیٹھنے کے لیے گھنٹوں ہیں۔ ہوٹل میں کیا کام ہے کہ بربادیاں ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے مسلمانوں کے گھروں میں جتنے جھگڑے آ رہے ہیں وہ یہاں سے آ رہے ہیں، کلموں سے اور ہوٹلوں میں میزوں سے ان کے بیٹھنے سے اور چوپالوں میں بیٹھنے سے، وہیں بھی سب باتیں ہوتی ہیں، فلاں کہتا تھا، فلاں کہتا تھا، فلاں کہتا تھا، وہ تمام باتیں میزوں سے بھی گھروں میں جاتی ہے، اور گھروں میں جھگڑے آتے ہیں۔ سیدھی بات ہے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بستی میں بدترین جگہ بازار ہے، شر البقاع اسواق ہوا، تو جب اللہ کے نبی تو وہاں سے شر کے سوا کچھ گھر میں آ نہیں سکتا، ہوٹل میں بیٹھے ہیں گھنٹوں تک، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور کیا آدمی جو بات کرتا ہے کیا اس کی باتوں کے پر بھی اس کی پکڑ ہوگی؟ تو حضور تیری ماں تجھے روئے، لوگ اپنے ناک کے بل منہ کے بل ان کی دنیا بھر کے تذکروں باتوں سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔
اپنے بازاروں کو مسجد بنایا تھا، جو مسجد میں ہوتا تھا وہ بازاروں میں ہوتا تھا. ہاں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ملاقات میں یہ کہتے قوم نومن بربنا ساعة، ٹھہریے تھوڑی دیر ایمان کے تذکرے کرنے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ شانوں نے ان کی صفت بیان کی ہے، رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے مرد ہیں ہاں کہ ان کی دنیا کی تجارتیں انہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں کرتی. ہاں آخر سے غافل نہیں کرتی تھیں. وہ اپنی دکانوں کاروبار میں بھی اپنی موت اور آخرت کو سامنے رکھ کر بیٹھتے تھے. رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، نماز کو اچھی طرح ادا کرنے سے. ہاں ایسا نہیں ہے تم آؤ تھوڑی دیر راجو جاتے ہیں نماز پڑھنے، ابھی تو بیان سے پہلے آنے کی بات کر رہا ہے، رونے کی بات ہے. اور دکان پر جاتا ہے تو آؤں تو نہیں کہتا، دکان پر جاؤ سو، دکان پر جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ بس دکان پر بیٹھوں گا، جب دکان کا کام پورا ہوگا تو آؤں گا. اور مسجد میں، حالانکہ دور صحابہ میں صحابہ مسجد میں جب آتے تھے تو کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، بس ختم. کہ مسجد میں جو کام ہوں گے اس میں لگنا ہے، اور مسجد کی ذمہ داری کام پورے ہو جائیں گے پھر گھر آئیں گے. دور صحابہ میں ہر مسلمان مسجد والا تھا، مسجد سے کاروبار میں جاتا تھا، کاروبار سے مسجد نہیں آتا تھا. مسجد میں جو محنت اعمال تھے اس میں مشغول ہوتا تھا، اور پھر اس میں سے ضرورت کے لیے بازار جاتا تھا. ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہ سب ہو رہا ہے کیوں؟ کہ ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میرے قبر کا کیا ہوگا؟ میں نے قبر کی تیاری کی ہے؟ کبھی گھر میں اپنے کمرے کی بتی بند کر کے اندھیرا کر کے سوچو تو صحیح کہ قبر میں ایسا اندھیرا ہوگا. اس کی میں تیاری نہیں کی. دنیا میں آدمی شام ہونے سے پہلے گھر میں دیے کی فکر کرتا ہے کہ آج لائٹ تو گئی سے، اور گھر میں پھر کیا کریں گے، لائٹ کا کیا کریں گے، پہلے انسان سوچتا ہے. کبھی اپنی خبر کی اندھیرے کی بھی سوچی کہ اس کی میں نے کیا تیاری کی ہے. اور دنیا میں تو شام ہونے کے بعد اندھیرا آئے گا، اور ابھی موت آئی کہ پھر خبر کا اندھیرا ہے. اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اللہ نے یہ کہہ رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچو کل کے لیے کیا تیاری کی ہے قبر کی، اور قبر کے بعد مسائل آئیں گے. ہاں قبر میں جانے کے ساتھ 3 سوال ہوں گے. ہمیں تو سوال پتہ نہیں کہ جواب کا سوال کہاں ہے. تین سوال قبر میں ہے. من ربک، تو نے دنیا میں اپنا پالنہار کس کو مانا تھا؟ اللہ کو رب جاننا نہیں، اللہ کو رب ماننا ہے. میرا رب تو اللہ ہے. ایمان کہتے ہیں اللہ کو اپنی صفات کے ساتھ ماننا. جاننا الگ ہے، ماننا الگ ہے.
ہاں رب کو کس کو اپنا رب مان کے آیا ہے. ہاں دنیا میں اس کی محنت کرنی ہوگی. اللہ کا رب ہونے کا یقین دل میں اتارنا کہ میری ضرورت کا پورا کرنے والا تو ایک اللہ ہے. دکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اللہ ہے. ہاں تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں ہے. دکان امتحان کے لیے ہے کہ آدمی دکان میں کس نیت سے بیٹھتا ہے. میرا رب اور رزاق اللہ ہے اس یقین کے ساتھ بیٹھتا ہے، یا کہ پھر دکان کے یقین کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس یقین کو حاصل کرنا ہوگا. اتنا یقین اور ایمان محنت کر کے اور اتنا اللہ کا ڈر اور خوف دل میں اتارنا فرض ہے کہ آدمی کو وہ اللہ کا ڈر حرام سے بچا دے. دکان میں جھوٹ سے بچائے، سود سے بچائے، غلط کرنے سے بچائے، اللہ کی اللہ کا حکم پورا کرنے سے پورا نہ کرنے سے بچائے. ہاں اذان ہو رہی ہے اور جناب دکان میں بیٹھے ہیں کہ دکان میں کون سے دکان کا کام تو بعد میں، پہلے تو اللہ کا حکم ہے. نماز اللہ تعالیٰ مسجد سے مائک میں اذان کہہ کر تجھے بلا رہے ہیں کہ آج مسجد میں آ، نماز پڑھ. تم اپنے بچے کو بلاتے ہو نہیں آتا تو کتنا غصے ہو جاتے ہو. ہوتے ہوتے ایک تماچا مارتے ہو. ہمر تو نہ تھا، کیوں کہ ہمر تو نہ تھا، تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہے کہ اذان نہیں سنی تھی، کہ اذان نہیں سنی تھی. نہیں، اذان تو ہم نے تمہیں مائک سے تمہارے گھروں میں تمہیں پہنچائی تھی ہم نے. اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں جو آدمی اذان سنے اور مسجد میں نہ آئے اس کے کان میں سیسا پگھال کر ڈال دینا بہتر ہے. ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ایمان صحابہ فرماتے تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان کو سیکھا. ایمان سیکھنے کی چیز ہے. حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اتنا ایمان ملا ہے کہ جو ایمان بتوں کی پرستی سے روک دے. اتنا ایمان تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے ملا ہے کہ مسلمان پتھروں کے سامنے جھکے گا نہیں. لیکن پھر اس کے آگے کا ایمان کہ جو ایمان انسان کو خدا کے حکموں کو پورا کرنے پر ڈال دے اور اللہ نے جو منع کہ اس سے روک دے، وہ ایمان محنت کر کے بنے گا. 4 مہینے چلنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے. ہر آدمی اپنے سوچے کہ میرے ایمان کا درجہ کہاں تک ہے. ہمارا ایمان تو ہمیں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتا. حرام سے نہیں بچا پاتا، جھوٹے وعدے سے نہیں بچاتا، حساب کتاب میں خیانت کرنے سے نہیں بچاتا. اسی کے تو جھگڑے ہوتے ہیں پارٹنروں میں کہ حساب کتاب میں گڑبڑ ہے. کیوں گڑبڑ ہے؟ کہ موت کا ڈر نہیں ہے کہ یہ گڑبڑ کر کے جاؤں گا، پھر خبر میں جا کے میرا حال کیا ہوگا. ہاں
ہمارے والد صاحب کو بعض بات فرما کہتے بیٹا میں نے کسی کا کچھ کھایا تو نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے کبھی خدا نخواستہ کھیت میں جاتے ہوئے راستے میں کسی کا کھیت آیا اور اس میں مونگ پھلی کا کوئی دانہ اٹھایا ہو اور میں نے کھا لیا ہو، اس کا مجھے پتا نہیں ہے۔ تو اصل بنیاد یہ میرے دوستو 4 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ کہتے تھے ہم تو یہ کہہ رہے ایمان کو سیکھنے نکلو، اور ایمان تم سیکھ لو تو گھر آ جاؤ، چاہے 3 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں، 4 مہینے میں، 4 مہینے آئے تو 6 مہینے کرو، ایمان اتنا سیکھو۔ اور حق نہیں ہے تاجر کو تجارت پر جانے کا، حق نہیں ہے جب تک اتنا ایمان نہ سیکھ لے جو ایمان اسے امانت داری اور ایمانداری سے اسی دکان پہ چلائے۔ ہاں بال بچوں کو پالنا فرض تو ہے، لیکن فرض کون سا فرض؟ حلال طیب روزی، اور میرے دوستو دال چاول کھلانا فرض ہے، حرام کھلانا فرض نہیں ہے۔ ہاں جیسے نماز فرض ہے ایسے حلال کمانا فرض ہے، حرام کمانا، حرام کمائی سے بچنا فرض ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ہم سب کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ایک دن موت آگے کھڑی ہو جائے گی، اور جہاں موت آئی کہ میرے دوستو خاندان والے جلدی سے جلدی اسے نیلا دھلا کر کفن پہنا کر قبر کے گھڑے میں ڈال دیں گے، ہاں، اور مٹی ڈال دیں گے کہ تو جانے تیرا کام جانے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے سمجھایا امت کو کہ انسان اور انسان کے مال اور اولاد اور اعمال کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی کے 3 بھائی ہو، اس نے ایک بھائی کو بلایا موت کے قریب کہ بھائی تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو بھائی کہتا ہے کہ میرا تیرا تعلق تو موت تک ہے، تو مرے گا تو تو اپنی جگہ پر، میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ دوسرے بھائی کو بلایا اور کہا دیکھ بھائی پہلے بھائی کی بات تو تو نے سن لی، تو میرا کتنی مدد کرے گا؟ تو دوسرا بھائی کہتا ہے جب تک تو زندہ رہے گا تیری ضرورتوں پر کام آؤں گا، بیمار ہو جائے گا ہاں تو تجھے بیماری میں دواخانے لے جاؤں گا، اور جب مر جائے گا تو تجھے قبر میں پہنچا دوں گا، یہاں تک میں تیرا کام، تیری مدد کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کا یہ دوسرا بھائی، اس کا عمل، اس کے گھر والے ہیں کہ وہ بیمار ہوتے تو دواخانے جاتے، آج کل تو یہ بھی نہیں ہے، مشکل ہو جا رہا ہے۔ ہاں ابا بیمار، 2 بھائی آپس میں تو جا ایسا ایسی بے شرم اولاد بن گئی ہے، کبھی نہیں سوچتے کہ مجھے میرے ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا، میں ان کی خدمت کروں۔ تو یہ اس کا خاندان ہے جو یہاں تک بات کرتا ہے۔ اس نے تیسرے بھائی کو بلایا کہ بھائی ان 2 بھائیوں کا جواب تو نے سن لیا، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو تیسرا بھائی کہتا ہے دنیا میں تیرے ساتھ ہوں، جا تو جائے گا تیرے ساتھ ہوں، اور جب مر جائے گا تیرے ساتھ ہوں، قبر میں تیرے ساتھ جاؤں گا، پل صراط پر تیرے ساتھ رہوں گا، ہاں، اور ترازو کے تولنے کے موقع پر تیرے ساتھ رہوں گا، اور تجھے جنت میں پہنچاؤں گا۔ فرمایا تیسرا بھائی اس کا عمل ہے، عمل تو شادی جاتے ہیں، ہاں اچھا بھلا آدمی جو ہوتا ہے
سفر میں جاتا ہے تو اس کی بھلائی کی زندگی کے ساتھ جاتی ہے، لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ ہاں، اور برا آدمی اپنے برے اعمال ساتھ لے کے جاتا ہے۔ کہ صحابہ سے پوچھا بتاؤ کون تھا بھائی؟ کہ حضور یہ اگلے دو تو کسی کام کے نہیں، یہ تیسرا بھائی اچھا ہے جو ہمارے کام آئے گا۔ اب ہم آپ سوچیں کہ تیسرے بھائی کے لیے کتنا وقت ہے تمہارے پاس؟ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے اعمال کو بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ دنیا کی مشغولی تمہیں موت تک فرصت نہیں دے گی، فرصت نکال کے خدا کی راہ میں نکلو، اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے اعمال کو درست کرو۔ اعمال میں سب سے اونچا عمل نماز ہے اور بنیادی عمل نماز ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز درست ہے، مقبول ہے، باقی اعمال مقبول ہوں گے۔ اگر نماز صحیح نہیں ہے تو باقی اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے نمازی ہونا یہ کافی نہیں ہے، صحیح نمازی ہونا۔ ہاں، نماز پڑھو شو کیسی پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تجھے کون سی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تجھے وہ نماز پڑھنے کو حکم دیا جو آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے اپنی امت سے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے تم نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ سنت والی نماز۔ کبھی گھر میں 5 مولوی ہوتے ہیں، کسی مولوی کے پاس بیٹھ کے تم نے پوچھا کہ بیٹا میری نماز دیکھ، میری نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ بچے کو مولوی تو اس لیے بنایا ہے تاکہ میری زندگی سے جہالت ختم ہو۔ سب سے پہلے میں اپنے بچے سے اپنا دین سیکھوں، میرے گھر میں میرا اللہ کا دین آئے، اسے میں پڑھوں۔ لیکن نہ ابا کو فکر ہے، نہ باپ، نہ بیٹے کو فکر ہے۔ بیٹے کو بھی فکر نہیں ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا، عالم بنایا ہے، لاؤ میں اپنے ماں باپ کی نماز صحیح کراؤں، لاؤ میں ان کے مجھ سے قرآن پاک کو صحیح کراؤں۔ ہاں، واندی راشی تقربی، قرآن میں کہہ رہا اللہ میاں کہ سب سے قریب رشتہ داروں کا حق ہے۔ ماں باپ کو پہلا حق ہے کہ ہم ان کو نماز سکھائیں، دین سکھائیں، ان میں آخرت کا فکر پیدا کریں، انہیں سمجھائے کہ ابا مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں دے گا، اپنی آخرت بناؤ۔ ہاں، اپنی نمازوں کو صحیح کرنا۔ حضور نے فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، رکوع، سجدہ، قرآن شریف، جو بچپنے کا قرآن شریف پڑھا ہے اسے پھر سناؤ۔ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنا واجب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن شریف نہیں ہے، اسے صحیح پڑھنا چاہیے۔ موسم جہاڑی زبان تھی کہ سیدھو نہیں اب نہیں، غلط بات ہے۔ اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے، محنت کرو کہ صحیح ہو جائے گا۔ صحابہ نے بڑی عمر میں دین سیکھا ہے، قرآن کو سیکھا ہے، صحیح کیا ہے، یاد کیا ہے۔ یہ میں نے عشقی میں دوستو، ہم اپنی زندگی کے نظام کو صحیح کریں، اپنے ایمان کی ہر وقت فکر کریں کہ ہمارے ایمان میں خرابی نہ آنے پائے، میرے ایمان میں قوت پیدا ہو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ رات دن گھر کھانا پینا کمانے کے چکر میں آدمی زندگی پورا کر لیتا ہے، اپنی نہیں سوچتا۔ جب بھی دین کی محنت میں کہنے کو کہہ رہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کے ایمان بنو، ایمان بناؤ، تو آگے مارا گھر نو شو، مارا بچاؤں نو شو، مارا دکان نو شو، تیرا کیا؟
تو اپنا سوچ کہ میں مروں گا تو میرا کیا ہوگا؟ جو ایمان مجھے جھوٹ سے نہیں بچا رہا، جو ایمان مجھے غیبت سے نہیں بچا رہا، جو ایمان مجھے چغلی سے نہیں بچا رہا، جو ایمان ہمیں پڑوسی کو ستانے سے نہیں بچا رہا، جو ایمان اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کرنے سے ہمیں ادا کرنے کی طرف نہیں لا رہا، تو میرے بھائیوں اس ایمان کے ساتھ مریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ شاید حضور نے شرط لگائی ہے۔ صحابہ نے قیل وما اخلاص یا رسول اللہ، کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ کہ آدمی نے کلمہ اخلاص سے پڑھا ہے۔ قال ان تحجزه عن محارم اللہ۔ حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں حدیث لکھی ہے اور ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن کبھی سوچتے نہیں کہ میرے کلمے کا حل کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کلمہ اخلاص سے پڑھ، اس کی علامت یہ ہے کہ یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ ہاں کھوٹا سکہ ہے، اس پر ہم مطمئن ہیں۔ حضرت وائجا صاحب رحمہ کرتے تھے آج یہ مسلمان دھوکے میں ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ وہ ایمان کہاں ہے جو ایمان اللہ چاہتا ہے؟ وہ ایمان اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہم سب سے صحابہ والا ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ ایمان بالغیب ہے، وہ ایمان بالآخرت ہے، وہ ایمان بالجنت ہے، وہ ایمان میں جو جہنم کا ایمان، جہنم پر ایمان لانا، قبر پر ایمان لانا، کہ مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب۔ جو ایمان مفصل میں دوستوں مکتب میں یاد کرایا گیا ہے، آمنتو باللہ و ملائکتہ، آمنتو ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر۔ اللہ کے فرشتوں پر کیا ایمان ہے؟ کچھ پتہ ہی نہیں۔ وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر۔ ہاں والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، اور تقدیر پر۔ اگر تقدیر پر ایمان آ جائے نا پھر تو کوئی مسئلہ دوست نہیں رہتا۔ ہاں پہلے بڑے بڑے ان کے سامنے تقدیر کا کچھ مسئلہ ہوتا تھا، ہاں وہ کبھی ایسا مسئلہ کبھی یہ تو مقدر محتویت ہے بھائی، آج تو وہ بھی نہیں یاد۔ جتنا زیادہ پڑھتے اتنا بھولتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ پیش آیا ہے، پھر آدمی آگے نہیں سوچتا پھر کہ بھائی صبر کرو، اب کیا ہے مقدر میں لکھا ہے، صبر کرو۔ اور دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور میرا حساب و کتاب ہوگا۔ اس حساب و کتاب کو یاد دلانے کے لیے نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھایا گیا، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تاکہ یہ آخرت کو نہ بھولے۔ اپنی نماز کو بنانا، اپنے ایمان کو بنانا، اپنی زندگی کو نبی والے طریقوں پر گزارنا سیکھنا۔ اللہ
اللہ کے نبی نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ ہمیں سیکھ کر اس کے مطابق ہر کام کرنا، کھانا پینا کمانا خرچ کرنا، لباس پہننا حجامت بنانا، شادی کرنا، غمی جہاں ان سے حالات ہیں اس میں نبی کا طریقہ ہے. اور اللہ کا مطالبہ یہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے قابل قبول کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اسلام ہے جو نبی لے کر آئے ہیں. آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی بھی نبی کا راستہ بھی کوئی اختیار کرے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا. چیز آئے کہ ان کتوں کے پیچھے زندگی برباد کرنے والوں کے طریقوں کو زندگی میں لانا. اللہ کے پیارے نبی کے تشریف آوری کے بعد آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے اور ان کی شریعتیں جو بھی تھیں ان سب کو اللہ نے منسوخ قرار دیا کہ اب یہ سکہ اللہ کیا چلے گا نہیں. اب تو وہی عمل مقابل قبول ہوگا جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مہر ہوگی. وہ سیکھنا ہوگا، زندگی میں لانا ہوگا. زندگی اس کے لیے ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ اس لیے کہ بھائی اپنی آخرت بنا. مال دیا ہے اپنی آخرت بنا، یہ مال تیری آخرت برباد نہ کر دے. ایسے مال سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبالا، اے اللہ جو مال میرے لیے وبال ہو موت کے بعد اور دنیا میں وبال بنے، ایسے مال سے میں پناہ مانگتا ہوں. مالدار بننے کے چکر میں ممبئی جا رہے ہیں، مالدار بننا ہے، ایماندار بن پہلے. ایماندار بن کے مال کما تاکہ مال بھی ایمانداری سے تیرے پاس آئے اور وہ مال رحمت بن کے آئے. ایسی اولاد سے پناہ مانگی ہے جو عذاب بنے. اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی عذابا، اے اللہ ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، مسئلہ 4 مہینے چلنے کا نہیں ہے، تبلیغ میں لگنے کا مسئلہ نہیں ہے، اپنے ایمان کے بنانے کا مسئلہ ہے. اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو اس لیے لگانا ہے. مہینے میں 3 دن لگانے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایمان کے بنانے کا ہے کہ اس غفلت کے ماحول میں ہم زندگی گزارتے گزارتے ہمارے ایمان کو دنیا کھاتی ہے. دنیا دیمک ہے، یہ دیمک ہمارے ایمان کو کھاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ایمان کو کھا رہی ہے. جب حالات آئیں گے تو حالات میں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ایمان کا حال کیا ہے. ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ موافق حالات والا ایمان ہے، ہم مخالف حالات میں نہیں جماتے. مخالف حالات میں جو ایمان اللہ کے اطاعت پر جمع دے وہ مطلوب ہے. صحابہ نے ایمان کو سیکھا تھا، حالات میں اپنے ایمان کو سیکھا تھا. جس دن ایمان میں داخل ہوئے اسی دن سے حالات شروع ہو جاتے تھے. مصعب بن عمیر ابھی میرے دوستوں اپنے گھر کے لاڈلے ہیں اور ماں باپ کے بہت پیارے ہیں، ماں باپ ان کی پرورش کر رہے ہیں اور میرے دوستوں انہیں کہاں سے کپڑے پلا کر اور پیچر لا کر انہیں پال رہے ہیں اور خوش رکھ رہے ہیں. لیکن میرے دوستوں جہاں سے مصعب بن عمیر اب میرے دوستوں داخل ہوئے اسلام میں ایمان میں تو گھر والوں نے اسی وقت گھر سے نکال دیا. پہلے دن سے حالات ہے، چھوٹا دین نہیں چھوڑا، چھوڑ دیا گھر، حالات سے گزرے. ہاں صحابہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے جہاں کچھ بھی نہیں اور فاقے واقع ہیں. ہاں دنیا سے اس حال میں گئے کہ کفن پورا میسر نہیں تھا، لیکن اپنی آخرت بنا کر گئے. ایمان حالات میں بنتا ہے. ہاں ابھی ہم اپنے گھروں میں اپنے اسباب میں منہمک ہو کر ہمارے دلوں میں ہمارے اسباب کا یقین آ گیا، ہمیں احساس بھی نہیں ہے.
دل سے اس کو نکالنا ہے، اور دل میں مسبب الاسباب کا یقین اللہ کی ذات سے ہوتی ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں۔ ہاں، جو ایمان ہمیں دکانوں اور کاروبار میں غلط چلنے سے روک دے کہ مسئلہ اس کا دکان کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کا ہے۔ اس کے لیے دکان اور کاروبار چھڑوا کر اللہ کے راہ میں نکالا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑو، یہاں تمہارا ایمان بگڑا ہے، یہاں سے نکل کر اللہ کے راہ میں جہاں صحابہ نے ایمان کو بنایا وہ مسجدیں تھی، مسجد والی محنتیں تھی، دعوت اللہ کی محنت تھی، اپنی جان اور مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اور تعلیم کے حلقوں میں گھنٹوں بیٹھ کر اور آخرت کے تذکرے سن کر اور اللہ کے قدرت کے واقعات سن کر اپنے ایمان کو انہوں نے بنایا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں تھرمامیٹر دیا ہے، اس تھرمامیٹر سے ہم اپنے ایمان کو جانچیں۔ ہاں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ ایمان کی جگہ دل ہے اور دل میں ایمان ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت تمہارے اعمال ہیں۔ بڑی بڑی باتوں سے کام نہیں بنتا، اپنے اعمال کو جانچ آج بھی کہ میرا ایمان مجھے کہاں تک سچائی پہ چلا رہا ہے، میرا ایمان مجھے نماز کی پابندی پر کتنا چلنے دے رہا ہے، میرا ایمان مجھے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے پر کتنا لا رہا ہے۔ ہاں، ایمان جب دل میں جگہ پکڑتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے۔ ہاں، پھر ایمانی زندگی ہوتی ہے، پھر انسان کی زبان کے بول ایمانی ہوتے ہیں، ایمان کے خلاف اس کے بول نہیں ہوتے۔ وہ ایمان کے خلاف نگاہ نہیں بگاڑتا، وہ اپنی زندگی کی ہر لائن میں اللہ کی اطاعت کو اختیار کرتا ہے۔ جتنا ایمان بنے گا اتنا اطاعت زندگی میں آئے گی، اتنا آدمی جھوٹ سے بچے گا، اتنا آدمی اپنے پڑوسوں کے حقوق ادا کرے گا، اتنا آدمی اپنے معاملات کو صاف رکھے گا۔ ہاں، وہ سوچے گا ایک چونی اگر کسی کی میں نے حرام طریقے پہ لی ہوگی، قیامت کے دن مجھے اس کے بارے میں میرے 700 نمازیں مقبول نمازیں دے دینی پڑے گی، میرا کیا ہوگا؟ اس لیے حضور نے اپنی امت کو سمجھایا اور فرمایا میری امت کا مسکین کون؟ حضور سے پوچھا مسکین کون؟ کہ حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا نہ ہو دنیا میں، تو نہیں، میری امت کا مسکین وہ ہے جو اتنی نیکیاں اور نیک اعمال لے کر آئے گا کہ بطحا کے پہاڑ اس سے دب جائیں گے، لیکن کسی کو برا بھلا کہا، کسی سے ظلم کیا اور کسی کا حق دبایا، حقوق والے آئیں گے اور حقوق والوں کو اس کے اعمال میں سے ان کے حق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی اور حق والوں کا حق رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں داخل کر کے اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ ہے میری امت کا مسکین۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے ایمان کو بنائیں، 4 مہینے دے کر تو میرے تو مطمئن نہیں ہو جائیں، بلکہ سوچیں کہ میرا ایمان کتنا بنا۔ کبھی اتنا بنا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن ابھی وہ ایمان نہیں بنا جو جھوٹ چھوڑا دے، یا پھر ایمان بناؤ اور طاقت حاصل کرو۔ اتنا ایمان طاقتور بن جائے جو ایمان ہمیں معاملات میں درست کر دے۔ ہاں، معاملات ہمارے درست نہیں ہیں، معاملات کی لائن کا دین، اخلاق کی لائن کا دین۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک محنت ہے، اپنے
اپنی زندگی کو بنانے کی. ہمارے پاس چھوکرا لے جاؤ، یہ غلط صحیح نہیں ہے. اپنی فکر کرو، میرا کیا، پھر فکر کرو بچوں کی. میرا ایمان بن جائے، میری نماز صحیح ہو جائے، میرے اخلاق درست ہو جائیں، میں اپنے معاملات کو درست کر دوں، موت سے پہلے پہلے ہر حق والے کا حق ادا کر دوں تاکہ مجھے آخرت برباد نہ ہو. میں نے جن کو ستایا ہے میں ان سے معافی مانگ لوں. بھائی جہالت میں ہو گئی بات، معاف کر دے. معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے آدمی کو، معافی مانگنی چاہیے، بے معاف کر دے. ہاں، دنیا میں معاف کرا لینا آسان ہے، مرنے کے بعد پھر میں دوستوں بڑا مسئلہ مشکل ہوگا. ہاں، اللہ کے نبی نے اسے اپنے امت کو فرمایا کہ تیری موت تیری جوتے کی ڈوری سے زیادہ قریب ہے، تاکہ موت کی فکر کرے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. فکر کی بات ہے دوستو. اجتماع اس لیے کیا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی زندگی کے نظام میں نبی والی محنت کو داخل کریں، تاکہ اس محنت میں ہم لگیں گے تو اس محنت سے پھر ہمارے اندر نبی والی زندگی آئے گی، نبی والی فکر آئے گی، نبی والا درد و غم آئے گا. ہمارا ایمان اس قابل بنے گا جو ایمان ہمیں حرام سے روک دے، جو ایمان ہمیں ظلم سے روک دے، جو ایمان ہمیں کسی کو ستانے سے روک دے، جو ایمان ہمیں اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنے پر لے آئے. ہاں، آدمی گھر میں سوچے کہ میری بیوی کا میرے پر کیا حق ہے، میری اولاد کا میرے پر کیا حق ہے، میرے پڑوسیوں کا مجھ پر کیا حق ہے. ہاں، یہ زندگی میں فکر آ جائے. اس کے لیے میرے دوستو بار بار حضرت فرماتے تھے بار بار نکلو اللہ کے راہ میں، اور اس ماحول کو چھوڑ کر ایمان کے ماحول میں مسجد کی ہمارے ایمان کے بننے کی جگہ تو مسجد کی محنت ہے. اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، اور پھر جب تمہارا ایمان بن جائے گا اور جب تمہارے اندر ایمانی زندگی آ جائے گی تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائیں گی. آسمان و زمینوں سے اللہ تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. پھر تمہاری نمازوں کے صحیح ہونے پر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اور دعاؤں پر تمہارے مسائل خود آسان کر دے گا. ہاں، ہم اللہ کے ماننے والے بنیں گے تو پھر ہماری اولاد ہمارا مانے گی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو میں نے اس کا اثر میرے جانور پر پایا. ہاں، اسی میرے بھائی میرے عزیزو، آج کے مت ڈالو، اپنی زندگی کو اپنے لیے سوچو کہ میرا کیا ہوگا، اپنے ایمان کو بنانا. ہاں، اللہ کے نبی نے اللہ اپنے صحابہ سے فرمایا، جن صحابہ کا ایمان ہم کہتے تھے پہاڑ کے جیسا، پہاڑ کے برابر جن کے ایمان تھے، ان سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایمان کو تازہ کیا کرو، ایمان کی فکر رکھو. صحابہ نے فرمایا کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ کئی فرماتے تو ایمان آنا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے بولو، لا الہ الا اللہ کے قول کو کثرت سے بولو، دعوت دو، اس کو بولو. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں. کھانا کھانے بیٹھو تو کھانا کھانے کے ساتھ کلمے کو یاد کرو کہ اللہ کھلا رہا ہے. کھانے میں نفع نقصان ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اس کھانے کے ذریعے مجھے طاقت دے گا اور اس طاقت کو میں اللہ کی اطاعت میں لگاؤں گا. آدمی ہر موقع پر لا الہ الا اللہ.
اس لیے میرے دوستوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج ہماری زندگیوں میں ایمان کی دعوت، ایمان کا بولنے کا میرے دوستوں ماحول نہیں رہا، ایمان کے خلاف کے ماحول ہمارے زندگیوں میں ہے، اور اس کو ہی بولتے دنیا سے، مال سے، پیسوں سے، کوڑیوں سے، ٹھیکروں سے، مخلوق سے ہونے کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اور صحابہ اللہ سے ہونے کو کلمے کو بولتے تھے، آخرت کو بولتے تھے، ہاں، اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے تھے، مسجد کو آباد کرتے تھے، وہ مسجد کو آباد کرتے تھے، ان کا وقت چوپالوں میں نہیں گزرتا تھا، بازاروں میں، دکانوں پر نہیں گزرتا تھا۔ صحابہ کا وقت 3 جگہ، یا تو میرے دوست حلال روزی کمانے میں، یا اپنے گھر والوں کی ایمانی تربیت میں گھر میں، یا پھر مسجد میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں۔ چوتھی جگہ صحابہ کی میں یہ نہیں تھی۔ تبلیغ کی محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا نظام بنائیں، حلال روزی کمانا چاہیے، اللہ کا حکم ہے کماؤ، پھر اپنے گھر والوں کی ایمانی اور دین تربیت کرو، اپنی بیوی کو دین سکھانا ہمارے ذمہ ہے، اپنے بچوں کو ایمان سکھانا ہمارے ذمہ ہے۔ گھر میں بچہ تو دین اور ایمان گھر میں سیکھے گا، گھر میں ماحول ایمان کا ہوگا، ایمان سیکھے گا۔ مدرسے میں تو علم سیکھنے جا رہا ہے وہ، اپنے گھر کا ایمانی ماحول بنانا، سنت والی زندگی کا ماحول گھر میں بنانا، جس ماحول میں ہمارے بچے پرورش پائیں، ہاں، ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے گھر میں تعلیم کے حلقوں کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر میں دین کو سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ فضائل کی تعلیم سے دلوں میں اعمال کا شوق پیدا ہوگا، پھر اعمال کا شوق جب پیدا ہو تو عمل صحیح کرنے کی محنت، سب سے پہلے حضور والا طریقہ سیکھنا، اور اس عمل کو نبی کے طریقے پر اور صحیح نیت کے ساتھ کرنا، اللہ کے لیے کرنا سیکھنا، یہ ہمارے ذمہ ہے، اور اپنے بچوں کو سکھانا ہمارے ذمہ ہے، اپنی بیوی کو سکھانا ہمارے ذمہ ہے، اپنے نوکروں کو سکھانا ہمارے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے اس کی محنت کرنا۔ اس کے لیے بھائیوں اپنی زندگی کا نظام بناؤ۔ مہینے کے 3 دن کوئی زیادہ نہیں ہے میرے دوستو، 27 دن تو دنیا کو دے رکھے ہیں، 3 دن تو کم سے کم اس دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑیں تاکہ اللہ اندر آئے۔ اور نبی آدمی کا یقین یہی بنتا ہے، کماؤ سن کھاؤ سو، کماؤ سن کھاؤ سو، اللہ کھلا دے تو یقین بنتا ہی نہیں۔ اس یقین کو بناتے ہوئے زندگی گزارنا، اس کی ایک محنت ہے، قربانی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے دین کے لیے قربانی دنیا تو قربان کرنے کی نہیں دی اللہ نے، دین کے خاطر، آخرت کے خاطر۔ اور جتنا آدمی اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے لیے دنیا کو قربان کرے گا، اللہ اتنا ہی اس کی دنیا میں برکت دے گا، اور اس دنیا کو اس کے پیروں میں ڈالے گا۔ اور جتنا آدمی دنیا کو آگے رکھے گا اور دین کو قربان کرے گا، اللہ اس دنیا کو اس کے لیے وبال بنائے گا۔ ہاں، پھر اللہ دنیا کو مسلط کرے گا اس پر۔ اس لیے بھائی دوستو ہمارے لیے آسان شکل ہے، ترتیبیں بناؤ، یہاں آ کر چلے مت جاؤ، اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں نکلو۔ دنیا کے 5 روپے محنت کے بغیر نہیں ملتے، اتنا بڑا ایمان اور ایمانی زندگی بغیر محنت کی مل جائے گی؟ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ نے اس امت پر فضل فرمایا ہے کہ اللہ نے قرآن میں وعدے کیے ہیں، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد کا راستہ ہے، اور جب اللہ کی مدد کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد کے ذریعے دنیا کے تمام مسائل خود آسان کر دے گا۔
مقدر کی روزی اللہ خوش ہو کر دے گا، اور مقدر کی روزی اللہ برکت کے ساتھ دے گا، اور مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ رحمت بنا کر دے گا۔ اور اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ کر اور دین کو محنت زندگی میں لانے کی محنت چھوڑ کر اگر دنیا کمائیں گے، مقدر کی روزی پھر بھی دے گا، ناراض ہو کے دے گا، بغیر برکت کے دے گا، اور اس دنیا کو وبال بنا کے بنائے گا، وبال بنے گی۔ اس لیے بھائی دوستو، اللہ نے یہاں پہنچایا ہے، یہاں پہ فیصلہ کرو، اپنے گھر جانے کی فکر نہ کرو، اپنے ایمان بنانے کی فکر نہ کرو۔ یہاں پر اللہ کے یہاں پر طے کرو گے اور یہاں سے نکل جاؤ گے تو میرے دوستو تمہاری نگاہ اللہ پر ہوگی کہ اللہ آسان کرے گا، اللہ آسان کرے گا، تو اللہ آسان کر دے گا، یقین بنے گا، اور اللہ کی مدد کو شامل حال ہو کر دنیا کے مسائل خود آسان کر دے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے آبادہ سے گزارش ہے، آج کل پر نہ ٹالو، آج کل پر نہ ٹالو، یہیں سے موقع ہے، ترتیب بنا کر نکل جاؤ، اللہ کی مدد کے سہارے پر، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پاک کے بھروسے پر قدم اٹھائے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے دین کی نسبت پر یہاں سے جب طے کرو گے، بستر سب آ جائے گا، بستر بھی آ جائے گا، پیسے بھی آ جائیں گے میرے دوستو، آدمی طے تو کرے اور پھر سوچے، کل سب کچھ میرے دوستوں مسائل آسان ہو جاتے ہیں، اللہ آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ ہمیں ایمان کی دولت دے گا، اپنا تعلق دے گا۔ ہاں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ ہمیں نصیب ہو جائے گا، اور ہماری نمازیں جاندار بن جائیں گے، اور جس کے نتیجے میں اخلاق حمیدہ ہمیں اللہ عطا فرما دے گا۔ یہ تمام چیزیں ملیں گی اور یہ ہمارے ساتھ آئے گی، یہ ہمارے ساتھ آئے گی، اور اسی سے آخرت کے مسائل ہوں گے، اور میں تو قبر کے سوالات کا جواب یہی ہو جائے گا تیار۔ ہاں، پھر آدمی کہے گا میں دنیا چھوڑ کر اللہ کے بھروسے میں گیا تھا، اللہ کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے میرا رب تو اللہ ہے۔ ہاں، ومن نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ تو آدمی کہے گا کہ جس نبی والی زندگی کو سیکھنے کے لیے میں اللہ کے راہ میں نکلتا تھا اور قربانی دیتا تھا، کہے گا میرا نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ کہ جس دین کے خاطر میں دنیا میں جان مال لگا کر دین کو زندگی بنانے کی محنت کر رہا تھا، میرا دین تو دین اسلام ہے۔ سوال کے جواب دینے آسان ہے۔ پھر انشاءاللہ یہ محنت کرتے کرتے مریں گے تو جن کی محنت کرتے کرتے مریں گے اللہ تعالی ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما دے گا۔ ہاں، اس لیے دوستو بہت بڑی نعمت ہے، دنیا مقدر کی کہیں جائے گی نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے حضرت زبیر سے فرمایا تھا، او زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں بند ہوتا ہے۔ دکان کے بند ہونے سے روزی نہیں بند ہوگی، دکان بند ہوگی روزی تو جمع ہوگی۔ جب آگے کھولو گے دکان تو اللہ میاں باقی بھی اپنے حساب سے دے دے گا، دیتے ہوئے۔ سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو گھر جانے کے لیے کہ جماعت میں جانے کے لیے؟ ارے بولو تو صحیح۔ ہاں، شیطان ابھی یہ سمجھائے گا ہمارا تو موقع نہیں، انشاءاللہ مہینہ دے مہینہ پچی جچو، مہینے دو مہینے کس نے دیکھے ہیں؟ حضرت رحمت اللہ علیہ جب تشکیل کرتے تھے تو فرماتے دیکھو میں تمہاری تشکیل کروں گا نا تو شیطان کہے گا گھر کا کیا، دکان کا کیا، اس کا کیا، یہ سب تمہیں یاد دلائے گا، یہ سب چیزیں تم کو یاد دلائے گا۔ تم سے کہنا کہ اگر میں ابھی مر گیا اور میری موت آ گئی تو ان سب کو کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ جب اللہ کرے گا تو میں اللہ کی راہ میں جاؤں گا تو اللہ ہی میری مدد کر کے میرے کام بنائے گا۔ بات تو صحیح ہے۔ آپ لوگ جب جماعت میں جانے کے یوں کہتے تم ہم کو، تو میں کہتا اپنی موت آ گئی تھی کام وہ کیا کرے، کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ دنیا کے وزیروں میں تو پریزیڈنٹ مر جاتے ہیں تو کیا ان کے ملک برباد ہو جاتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ میرے دوست مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد یقینی ہے۔ حضرت معاویہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اللہ کے دین کی مدد کرے اور اللہ کی مدد کے وعدے پر یقین نہ کرے تو یہ نفاق ہے۔ اللہ کے وعدہ مدد کا یقینی ہے۔ اس میرے بھائیوں، آپ سے بھائی گزارش ہے، ادھر ادھر کی مت سوچو، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے فیصلہ کرو کہ نہیں یہیں سے کل سے اللہ کی راہ میں جانا ہے، اپنے ایمان کو بنانے نہیں، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرنے کے لیے، اور اللہ کے دین کی مدد کی بنیاد پر قدم اٹھائیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہم سے دین کا کام دے گا۔ میرے بھائیوں، آپ گزار کر تھوڑی ہمت کر لو گے، ہاں، اور شیطان کے چکر میں نہیں آؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ شیطان تو تمہیں ڈرائے گا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو تمہیں حالات سے ڈرائے گا، تو یوں ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، یہ سب شیطان کے چکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو اگر ہماری بنیاد پہ قدم اٹھائے گا تو ہم تو تیرے ساتھ فضل کا معاملہ کریں گے، اور تیری مفت اللہ مفت کر دے گا دین کی نسبت پر، محنت کرنے پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ بیٹھے رہو، اٹھنے کی فضا نہ بناؤ، سوچو تھوڑی دیر کہ میں اس حال میں مر گیا میرا کیا ہوگا، اور میں اللہ کے راہ میں جاؤں گا تو اللہ میری مدد کرے گا، میرا ایمان بنے گا، ہاں میرا ایمان بنے گا، میری آخرت بن جائے گی، دنیا میں میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا آج آپ کے نبی کے ساتھ فرما دے گا، اے بچے اس کو پکڑو، اس کو ہاتھ پر بیٹھو، اٹھ کے چلنے شروع ہو گئے۔